الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، سلسلہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن پہلو یہ ہمارا جاری و ساری ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے اوپر اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الاکل قائما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری سنت ہے بیٹھ کر کھانا کھانا، اور تمام انبیاء علیہ السلام کی یہ عادت مبارک رہی ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کھانا بیٹھ کر تناول فرماتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کھانا بیٹھ کر تناول فرماتے اور اپنی امت کو بھی یہی تعلیم دی ہے کہ کھانا جب بھی کھائیں، جہاں پر بھی کھائیں تو بیٹھ کر کھائیں، سکون اطمینان کے ساتھ کھائیں۔ افسوس کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو بھی فراموش کر رہے ہیں۔ شادیوں پر دیکھیں، بڑے بڑے ہوٹلز جب بکس ہوتے ہیں تو ان کے اوپر ہر بندہ جانتا ہے کیسے کھانا کھایا جاتا ہے، کھڑے ہو کر کھانا کھایا جاتا ہے، اور پھر ہم وہاں فخر محسوس کرتے ہیں۔ بڑی بڑی ڈگریاں جن کے پاس ہوتی ہیں وہ بھی فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم کھڑے ہو کر کھانا کھا کر آئے ہیں، لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیارا طریقہ ہے جو کسی مذہب کے اندر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منع فرمایا ہے کہ کھڑے ہو کر کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ یہ تو جانوروں کے مشابہ ہے جو لوگ کھڑے ہو کر کھاتے ہیں۔ جانور بھی کھڑے ہو کر کھاتے ہیں، اور پھر انسان بھی کھڑے ہو کر کھائیں تو جانور اور انسان میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے منع فرمایا ہے۔ ہاں، وہ چیزیں جو کھڑے ہو کر کھا سکتا ہے بندہ، شریعت نے ان چیزوں کی اجازت دی ہے۔ جس طرح خشک میوہ ہے، اگر آپ وہ کھڑے ہو کر کھانا چاہتے ہیں تو کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ خشک میوہ آپ کے پاس ہے، کھجور ہے، چھوارا ہے، یا کوئی بھی خشک چیز ہے، وہ آپ کھا رہے کھڑے ہو کر تو اس میں گناہ نہیں ہے۔ جس طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حائطا لبعض الانصار، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں داخل ہوئے، فجعل يتناول من الرطب فيأكل وهو يمشي وانا معه، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے کھجوریں لی اور آپ نے تناول فرمایا کھجوروں کو، وہ یمشی، اس حال میں کہ آپ چل بھی رہے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، میں بھی آپ ہی کے ساتھ تھا۔ تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ اگر کوئی بندہ کھڑے ہو کر کھجور کھا رہا ہے یا کوئی بھی خشک میوہ ہے کھڑے ہو کر کھا رہا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہے۔ اب شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ اب دیکھیں، پھر کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے تھے لوگ، پھر جوتا بھی پہن کے
اگر وہ بیٹھے ہیں ہوٹلوں کے اوپر، یا آج کل جس طرح گھروں میں ہم ٹیبلوں کے اوپر کھانا کھاتے ہیں، یہ بھی سنت کے خلاف ہے، لیکن اگر ٹیبل کے اوپر ہم کھانا کھا رہے ہیں، کرسیاں لگی ہوئی ہیں، تو پھر بھی جوتے اتار کر بیٹھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی امت کو تعلیم دی ہے کہ اپنے پاؤں کو راحت دو، آرام دو، سکون دو کھانے کے وقت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کھانا تناول فرماتے اپنے مبارک جوتوں کو اتار لیتے تھے۔ اللہ ہم سب کو نبی پاک صحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اوپر اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی کھانا کھائیں بیٹھ کر کھائیں۔ اگر کسی ہوٹل میں دوسرے لوگ کھڑے ہو کر کھا رہے ہیں تو آپ بیٹھ جائیں، وہ بھی آپ کے اوپر رش کریں، یہ ہیں تو ہمارے دوست، لیکن ہم کھڑے ہو کر جانوروں کی طرح کھا رہے ہیں، یہ بیٹھے ہیں۔ اور ایسی جگہ جہاں پر شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں تو اس دعوت کو قبول بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ ایسی جگہ جہاں پر شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو وہاں دعوت کو قبول بھی نہیں کرنا چاہیے، وہاں نہیں جانا چاہیے جہاں گناہ کا